بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور انصاف کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دربار میں اس وقت کے بادشاہوں کے بادشاہ سلامی پیش کیا کرتے تھے، اس وقت خوف خدا کا ایسا عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا اور اپنے غلام یرکا کو فرمایا کہ آج مچھلی کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ مچھلی بازار سے خرید کے کھا سکوں۔ تو غلام نے کہا کہ اس کے لیے دریا کے کنارے جانا پڑے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو یرکا، اگر گھر کے قریب سے ہی ملتی تو اور بات تھی۔ یہ سن کر کہتے، میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور آپ نے کبھی کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں کی، اور میں نے دل میں سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ کوئی خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور گھوڑا دوڑایا، اور عربی نسل کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا تھا۔ میں نے دریا کے کنارے لے گیا اور اس کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے میں نے وہاں جا کر ایک مچھلی کا ٹوکرا خریدا اور واپس آ گیا۔ عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس آ گیا اور گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھایا اور اس کی پیٹھ پہ آیا ہوا پسینہ اور گرد و غبار صاف ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر مٹی اور گرد و غبار جم چکی ہے تو میں اس کو نہلانے کنویں کے قریب لے گیا اور اس کو نہلایا، واپس اسی جگہ پر باندھ دیا۔ غلام فرماتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لیے آئے تو میں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب وہ گھر آئے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کھانے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ جب غلام نے اتنا کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گھوڑے کے پاس چلے گئے اور گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کانوں پر بھی ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، اے یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا پر اس کے کانوں کا پچھلا حصہ دھونا یاد نہیں رہا؟ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی زیادہ نیک بھی نہیں، اور میں تو صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے اور مجھے تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ یرکا، چل تو بتا کہ یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ آپ کے بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل کا سفر طے کروایا۔ اے اللہ، ہم جانوروں کو تو زبان بھی نہیں دی، اور تیرے بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ یرکا، تو بتا قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد غلام یرکا فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے۔ اس پر میں بھی بہت رویا، اتنا رویا کہ جتنا اپنے سگے باپ کے مرنے پر بھی نہ رویا ہوں گا۔ اس کے بعد معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرکا سے کہا کہ آج گھوڑے کو چارہ زیادہ دینا، اور اس کے بعد جو مچھلی لے کے آئے ہو وہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انہیں کہہ دو کہ میری بخشش کی دعا کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش کی دعا کریں۔
معزز سامعین، ہمارے ہاں ایک معمولی سا آفیسر اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور سادگی دیکھیں۔